الانبیاء، یہ حدیث پاک درست ہے یا اپنی طرف سے ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں؟ ایویں نہ چودھری بنیا کرو، مولوی صلی اللہ نہ چھکیا کرو، اے سرکار دے وارث ہوندے جے۔ ہوں نہ بولیو میں مولوی دی شان بیان کر رہی ہوں، میں جانا تے مولوی آپ کو جی سبحان اللہ انہاں تے کی رکھ دے، تم ہی چودھری میں بھی چودھری، تم ہی چودھری میں بھی چودھری، ہے نا؟ گج وائی کا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، میٹھے کی آمد، سونے کی آمد، منڈار کی آمد، دلبر کی آمد، آقا تیری شان کی خاطر۔ اپنی جگہ پر بیٹھ کے نعرے جوان ذرا بیٹھ جائے، اپنی جگہ پر بیٹھ کے نعرے تکبیر، پہلے میں نبی نعرہ تکبیر، میں تو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر۔ حضرت علامہ مولانا عزت مآب جناب قبلہ علامہ مولانا طیب رشید صدیقی کیلانی مدثر العالیہ تشریف لا چکے ہیں، تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میں اس بات کی طرف مختصر کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک میں نے آپ کے سامنے حدیث بات پیش کرنی ہے، گفتگو کو ختم کر دوں گا کہ وہ سبق تدین کو یہ شک تھا کہ جو علماء ہوتے ہیں یہ واقعی سرکار کے وارث ہیں کہ نہیں۔ دوسرا اسے شک یہ تھا کہ کیا میں الوک تقین کا ہی پتر ہوں کہ نہیں۔ لوگوں نے اسے افواہ پھیلائی تھی کہ تم اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہو، الوک تقین کے بیٹے نہیں ہو، کسی اور کے ہو۔ اور اسے تیسرا یہ شک تھا کہ جو درس میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی خدمت کریں تو اللہ رسول راضی بھی ہوتے ہیں کہ نہیں۔ ایسی تو ایک کھال دینی ہوتی ہے سالوں سال، وہ بھی کار رکھ نہیں سکتے، جے رکھ سکیے نا تو لون شون لا کے سنبھال سکیے تو کافر ہی بھیجے گا نبی ہے نا ایسی جناب۔ اس لیے ہم آگے وہ جامعہ کو دیتے ہیں اور اس کا ریٹ آج کل 75 روپے 100 روپے 150 روپے ہے۔ سال بعد جناب وہ ہمیں 100 روپے جامعہ کے بچے کو دینا ہوتا ہے۔ جو احسان چڑھاتے ہیں نا محتمم پر اور صدر مدرس پر، وہ وہی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ بہرحال درس کے طالب علموں کی پہچان تو اسے ہے جس کے دین کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ سے 3 شک تھے۔ ایک دفعہ وہ رات کو اپنے حسب نسب کی وجہ سے، شک کی وجہ سے سو نہیں سکا تھا، سو نہیں رہا تھا، 6 مہینے ہو گئے تھے وہ لگاتار راتوں کو جاگ رہا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کھڑکی کھولی، پتر کوڑے پہ کے گلا میں کرتے میں تو دور میں کدے نہیں بولنے دیتا، اوے عربی ٹنڈیا رہا کیسا دوستو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ اسے شک تھا، وہ رات کو جاگ رہا تھا، 6 مہینے ہو چکے سے جاگ رہا تھا۔ ایک دفعہ اس نے رات کو یوں ہی بے چینی سے کھڑکی کھولی تو حیران رہ گئے کہ رات 12 کے بعد کا ٹائم ہے، سردیوں کا موسم ہے، اور ایک 10-12 سالہ بچہ اس کے دروازے کے باہر روشنی میں بیٹھ کے یوں کتاب کھول کے کچھ پڑھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس وقت تو اتنی کم عمر میں کوئی بچہ یہاں کوئی کیا پڑھ رہا ہے؟ تجسس اٹھا، اس نے دربان کو بھیجا کہ جاؤ اس بچے کو لے آؤ۔ بچے کو لے آیا، اب بادشاہ سے ملا، اس سے پوچھا بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کانپنا شروع ہو گئی، پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ صدقے جاواں اس ماں تو جنہیں او پتر جمعے جڑا راتی کلم کلا بھی پڑھدا پیا تے حدیث پڑھدا پیا۔ اس نے کہا دن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا میں دن کو ماچسیں آگے پیچھے فروخت کرتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں، کوئی اور نہیں کمانے والا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک ماں ہے وہ بھی آنکھوں سے نابینا ہے، باپ بچپن میں فوت ہو چکا ہے، میں یتیم ہوں، اور بہن بھائی نہیں ہے، رشتہ دار ہمیں غریب سمجھ کے ہمیں چھوڑ چکے ہیں، ہمارا اس جہاں میں اور کوئی نہیں ہے جو میری بوڑھی ماں کو سہارا دے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو ٹپک آیا، تو کہا پھر یہ رات کو کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا سارا دن ماچسیں فروخت کرتا ہوں،
جتنے پیسے ملتے ہیں اپنی ماں کے لیے کھانا لے جاتا ہوں، ماں کو کھانا خود بنا کے دے کے پھر وہ کھانا اپنے دانتوں میں چباتا ہوں. میری ماں کے دانت بھی نہیں ہے، بوڑھی ہے. میری ماں کو پچھلی عمر میں ملا تھا، ہے بھی نہ بینا. اب ماں کو کھانا کھلاتا ہوں تو ماں سارے دن کی بھوکی ہوتی ہے، ہم صرف ایک ہی وقت کھانا کھاتے ہیں. جب میری ماں کھا لیتی ہے تو وہ آرام کرتی ہے، سو جاتی ہے. میں اپنے استاد کے پاس چلا جاتا ہوں، استاد جی سے جا کے میں ایک حدیث کا سبق لیتا ہوں. تو میں پھر آ کے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے میں تمہارے یہاں دروازے کے سامنے روزانہ ہی آ جاتا ہوں. تمہارے دروازے کے اوپر فانوس جل رہا ہوتا ہے، اس کی روشنی میں جس وقت بھی حدیث یاد ہو جائے میں گھر چلا جاتا ہوں. بادشاہ یہ سن رہا ہے اور رو رہا. کہا کہ بیٹا اپنے گھر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ہر گھر بادشاہ کا نہیں ہوتا کہ جہاں پر روشنیاں ہوں. میرے گھر میں روشنی کا بھی انتظام نہیں ہے. اگر روشنی کا انتظام بھی کرنا ہوتا تو میں ماں کو 2 وقت کا کھانا ہی نہ دے دیتا. بادشاہ تڑپ گیا. اس نے اسی وقت کہا کہ جاؤ بیت المال میں سے ایک لالٹین اس بچے کو دو، صبح اس کا حال معلوم کیا جائے گا. بادشاہ نے اسے لالٹین دی. کہا ماجس تمہارے پاس ہوگی، گھر میں جا کے جلا کے پڑھو، آئندہ میرے در پہ آنے کی ضرورت نہیں، صبح میں خود آ جاؤں گا. جب بچہ یہ لالٹین لے کے خوشی خوشی گھر جا رہا ہے، اب بادشاہ وہاں سے اٹھ کر اپنے خواب گاہ میں اپنے بیڈ پر پہنچتا ہے. وہی بادشاہ جسے 6 مہینے سے لگاتار نیند نہیں آئی، درس کے بچے کو ایک بتی دی ہے، لالٹین دی ہے، اسے نیند آ گئی. نیند آ گئی. جب سویا ہے تو قسمت کا ستارہ جاگ پڑا. اب جب جاگا ہے قسمت کا ستارہ جاگا، والضحیٰ کے مکھڑے والا، واللیل کی زلفوں والے نے، سرکار نے، کملی والے نے اپنا دیدار عطا کیا. سرکار فرماتے ہیں اعلیٰ جوابی الکلمات کہ میں مختصر بولتا ہوں مگر جامع بولتا ہوں. اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے کہ تھوڑے جملوں میں زیادہ مفہوم کو سمجھا دیا کرتا ہوں. اب میرے آقا نے فرمایا اے علم تقیر کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، رب بھی راضی ہے، میں بھی تجھ پر راضی ہو گیا. تینوں اس کے شک سرکار نے ایک ہی جملے میں دور فرما دیے. اسے یہ شک تھا کہ میں علم تقین کا بیٹا ہوں بھی کہ نہیں. تو میرے آقا نے فرمایا اے علم تقین کے پتر ہوئے، فرمایا کہ اے علم تقین کے بیٹے، پتا چلا کہ اس کا حسب نسب غلط نہیں. دوسرا فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث سچی ہے. جو درس کا طالب علم ہے، جو حدیث پڑھ رہا ہے، وہ کل کا عالم ہے، اور علماء میرے وارث ہیں. تسی سمجھ دو مولوی پتہ نہیں 10,000 چمولی لے لیا، انہیں 10 بھی کونی جلے آئی نے آگیا میں بس آ ہی جاواں تھا. اے روڑے ہی پہ دے جناب، وہ 75,000 یہ کوئی اور نے جڑے آ کے ٹوٹ کے پیش کر دے نے. اللہ تعالیٰ نے کرم کیتے اہل سنت چاہیے لوگ زندہ نے جڑے اپنے مسلک دا پہرا دے رہے ہوتے. فرمایا تو نے میرے وارث کی خدمت کی، میرے وارث کی خدمت کی. نہ چودھری شجاعت دے وارث دی گل ہوئی ہے، نہ جناب کسی جرنیل دے وارث دی خدمت دی گل ہوئی. سرکار نے فرمایا تو نے میرے وارث کی خدمت کی. اسی تسی درس ول کدے دھیان ہی نہیں کیتا. کیوں حافظ احمد کتنا اوکھا کروانا پیندا دھیان. بندہ درس پڑھ کے آئے اگر انہوں کی سمجھیو نا، ٹھیک ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے جناب. فرمایا تو نے میرے وارث کی خدمت کی، جا تجھ پر رب بھی راضی ہو گیا ہے، میں بھی راضی ہو گیا ہوں. خدا کے بندو، ہمارا تو اس قبیلے سے تعلق ہے جو سرکار کے غلام کی خدمت کریں تو سرکار کو خبر ہوتی ہے، اور سرکار کے میلاد بیان کریں پھر کیوں خبر نہیں ہوگی. بڑی بڑی آپ کو لمبی باتیں اور آگے تک لے جاتا، لیکن علامہ صاحب تھوڑی جلدی تشریف لے آئے. لگتا ہے دیونا منڈی والی نمی سڑکوں آئے نے جے تے آتے نے ادھر تھی پسواڑا ماتی لگتا پتا بھائی تھے میں نے آیا کیڑا آئے میرے شکایت جو ہے لے میری بار یہ بھی دیونا منڈی والی آگے نے. چلو میں انشاءاللہ پھر کس دیر حاضر ہو جاؤں گا. ایک حدیث پاک صرف پیش کرنی ہے، ورنہ آج میں تو نا کتاب لے کے آسی میں کہا غلطی نہ ہو جائے تے زیر زبر دا پتہ لگے تو جو کہ ساڑھے سنی جمعہ پڑھانا میں ایڈ
اتنے نے آل حدیث نے تے جدو وہ جناب اتنے وہ عبد القادر خاموش ہے جڑا وہ یونائٹڈ عبد القدیر خاموش آل حدیث دا بہت بڑا مولوی ہے وہ جدو پروگرام کرواندے نا تے مرکز الشہداء دے اندر تو اتنے نا یو این او دیاں گڈیاں بھی آندیاں نے تے بڑی بڑی فوجاں دے پہرے لگے ہوندے نے اتنے جمعہ پڑھان جاواں سنیاں نوں جے زبانی قرآن شریف دی آیت بھی پڑھ کے سوئے گئے نے کہنے پتہ نہیں کہ کل پڑھو سی جائے جنوں کتوں قرآن شریف دی آیت ہے کہ آگئی ہونی ہے تے جے جناب قرآن شریف دی سورۃ الحمد شریف کٹ کے اکھرے تک کہہ جائے الحمدللہ کہندے نے سبحان اللہ ایک عجیب طریقہ کار ہے ڈاکٹر ذاکر نالائق نے لائکی یہ زبانی پڑھی ہے تو مندے ہی کونے تو تک پڑھی کہ کڈا سونا پڑھیا سی تو اس لیے جناب میں نے بڑی مدلل مجھے کتاب آتا گئی تھی تو میں وہ لے کے ساتھ آیا گا آپ کو دکھا بھی سکوں لیکن ایک حدیث پاک سے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث پاک مروی ہے وہ کوئی اور مولوی سنا دے گا میں آج آپ کو کوئی اور سنانے والا ہوں اللہ کا نام کیوں اے نہیں کج بج گیا ہے اچھا یہ دسو میں کیڑے درس پڑھے گا زور دا بول آپ کا زمان اللہ ایک کرم دینے ستے ہیں بھی ہو جاندے ہیں آپ خدا کے بندو میں جو ہے نا ڈسٹرکٹ جیل گجرات میں وہاں سے پڑا ہوا ہوں اور آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں کھچ مارے ہیں نہیں 10واں دیہڑا جیل وچ میرے کمرے وچ بابا جی تشریف لے آئے کتاباں دی گلاں تے مندے نہیں اکھاں ڈٹھی نے مندے ہی نہیں ہو اب سبحان اللہ شکر غازی ممتاز صاحب شہید ہو گئے ماریو نا میں ایک اور گل کر لیں شکر شہید ہو گئے تے وہ بھی میرے ارباز جاتے نے ذلیل ہی ہونا پڑا استغفراللہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے ایسے نہ کرو اگر رب تعالیٰ نے کسی کو زندگی دی ہے تو اس کی حکمت سمجھو 10واں دن تھا جیل میں مجھے میرے کمرے میں ایک بابا جی تشریف لے آئے جس طرح کہ وہ حاجی ریاض صاحب کی داڑھی حاجی صاحب کو تھوڑا اٹھی ہوئی انہوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہو سبحان اللہ بس تشریف اب بیٹھے اللہ یہ چاند سے تشریف لائے وہاں ہماری یونٹ کے صدر ہے بڑھے بھی سرکار دی ناموس واسطے جوانی نہ تیار نہیں آئے اس طرح کی ان کی خوبصورت داڑھی جناب میرے کمرے میں چکی نمبر 4 میں تشریف لے آئے پہلی بارک میں ماجد کو پتہ ہے جو جیل گیا ہوا اسے علم ہے جب اس بارک میں آپ تشریف وہ کمرہ بند تھا پہلے 3 مہینے میں چکی بند رہا ہوں علماء سے پوچھیں 10 دن کا اعتکاف جناب گڈے گٹے تے لے ہی جاندے ہیں تو 3 مہینے چکی بند رہنا پڑے تو سرکار کرم نہ کرے تو کوئی مائی کلا رہ ہی نہیں سکتا 10واں دن تھا میں ایسے ایک دن پریشان سا ہو گیا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا کب جا کے شہادت کی موت ملے گی مجھے یہاں ہی رہنا پڑے گا وہاں رہنا بڑی ٹینشن لگ گئی تھی تو 10واں دن تھا ایک بابا جی تشریف لائے میں نے قرآن شریف کھولا ہوا تھا پیچھے قدموں کی آہٹ آئی ایسے محسوس ہوا کوئی کمرے میں ہے دروازہ نہیں کھلا تھا کوئی ویسے ہی آ گیا تھا میں نے ایسے کر کے دیکھا واقعی کہ بابا جی تھے ان سے پوچھنا پڑا بابا جی کدھر کہاں سے آئے ہو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں میں نے عرض کیا حضور یہاں کیسے فرمایا جو تیرے آقا ہیں وہی میرے آقا ہیں تمہارے آقا نے تیری طرف بھیجا ہے عرض کی حضور کیوں تشریف لائے ہیں اتنی کرم نوازی کا سبب کیا ہے فرمایا اس واری شہادتی موت کوئی نہیں ہوں میں قدمی ڈے پیارس کی تھی حضور میں جج دے سامنے مان آیا قتل میں کیتا ہے سرکار دا گستاخ سمجھ کے کیتا ہے انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے اس امتحان میں پاس ہو گئے ہو سرکار کی بارگاہ میں گفتگو چل رہی تھی انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے جاؤ جا کے اسے کہو کہ تجھے کملی والے نے زندگی دے دی ہے جتنی منو نے تسی نہ سبحان اللہ ساڑھے سنیے دے بڑا روڑا لوگ کوڑے نو پتہ نہیں کہ من بیٹھنے سے انسان کو کوئی نہیں کدے مان سکے آئی سوڑتے گئے ہیں سو خورد بھی لے کے دور بھی دے خورد بھی لے کے کتھے کمی سو کتھے سو ہے سنی ہے مری اور کوئی تانے دے دے کہ ماری سو نہیں تکے کونے کو سواد نہیں آجی کرنی میں پڑھنا ہوں ادھنی سے پڑھی پاہمیں ٹھیک کی پڑھی سو اور لوگ شیعہ جناب وہ بیبیاں ہی کوڑے تھے لگا کے لگا جنتی کران دے میں سے اپنے پیر داتھ چم کے جنتی نہیں ہو سکتے عجیب روش ہے نا سنیوں کی سرکار نے فرمایا کہ تجھے زندگی دی میں نے ہاتھ جوڑ دی حضور نہیں میں شہادت لینا چاہتا ہوں کیونکہ جب 14 جون 2007 کو امرا کلاں کی جامع مسجد میں
دوران منشا قادری کے خطاب کے دوران یہاں سامنے بیٹھ کے کتاب سن رہا تھا تو جو وہاں میرے ساتھ ایک بابا جی کی بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا جب تم قتل کرو گے آدھے گھنٹے بعد مر جاؤ گے اور نبی کے نام پہ مرو گے. میں نے کہا پھر قبول ہے. میں تو وہ اس مرنے کے لیے مر رہا تھا. میں نے کہا حضور نہیں، شہادت چاہیے. میں نے یہ دنیا دیکھ لی ہوئی ہے، میں نے پولیس کے نشے دیکھ لیے ہوئے ہیں، میں نے یاروں کی یاریاں دیکھ لی ہیں، میں نے اپنوں کی رشتہ داریاں دیکھ لی ہے. رہا ماں باپ وہ مجھ سے پہلے ہی چلا گیا ہے. اب پیچھے کون ہے؟ کوئی نہیں. میں تو قبر میں سرکار کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں. آپ نے فرمایا بیٹا بات تمہاری بڑی نہیں، بات تو اس کی بڑی ہے جس کو اللہ نے بھی اپنا محبوب بنا رکھا. میں نے کہا بیٹا ان کے کہنے پہ زندگی ہے. اب آگے غور سے سنو. میں نے کہا جی. فرمایا دو طرح کی زندگی. میں نے کہا اس کی جلدی فرمائیے کیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. فرمایا ایک زندگی وہ جو پہلے عام روٹین کی گزارتے تھے، دوسری وہ ہے جس میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کی آواز لگانا پڑے گی. میں نے فوراً جس طرح سے سنی کرنی ہے، میں فوراً کہا میں دوجی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بیٹا پہلے غور سے سن لو. میں نے کہا جی حکم فرمائیے. انہوں نے فرمایا جو پہلی زندگی اس میں رشتہ دار اسی طرح پیش آئیں گے، دوسری زندگی میں پہلی میں یار اسی طرح پیش آئیں گے، پہلی میں اپنے اسی طرح پیش آئیں گے، دوسری زندگی میں آنے والا ہر دن پہلے سے زیادہ مشکل لے کر آئے گا. ہر یار ہر کونے پر چھوڑنے کی کوشش کرے گا، ہر اپنا تجھے تانے دے گا، ہر پرایا تمہارا دشمن بنے گا، اور جگہ جگہ پر تجھے شیطانی ٹولے کا سامنا کرنا پڑے گا. میں نے کہا حضور یہ بتائیں کملی والے راضی ہوں گے؟ مسجد میں بیٹھ کر کر رہا ہوں. کہا حضور یہ بتائیں کیا میرے آقا ان ساری مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے پر راضی ہوں گے؟ کہہ دیا انہوں نے ہاں سرکار راضی ہوں گے. میں نے کہا حضور دوجی قبول ہے. انہوں نے کہا مبارک ہو، پھر تمہیں سرکار نے پھر تمہیں اپنی مبارکہ سے نوازیں گے. میں نے کہا عرض کے حضور ایک گال دس چاہیے. انہوں نے فرمایا جی. میں نے کہا فرمانے آواز لگانا. میں کسے درس نہیں پڑھے آسی، کسے درس نہیں سی پڑھے آ. عرض کی حضور میں کسی جامعہ کا فاضل نہیں، کیسے آواز لگاؤں گا؟ جائیے علماء، کلیانی صاحب، کلانی صاحب، جلالی صاحب، قادری صاحب یہ سارے موجود ہوں گے. میں پلسیہ ان کے سامنے دین کی بات کس منہ سے کروں گا؟ میرے والدین اگر زندہ ہوتے تو مجھے بھی نبی کی تعلیم کی طرف بھیجتے. مجھے کیوں انگریزی تعلیم کا منہ دیکھنا پڑا؟ فرمایا بیٹا تجھے جتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں رہنا پڑتا ہے اتنا عرصہ جیل میں رہنا پڑے گا. جب باہر جاؤ گے رب تعالی آواز لگانا بھی سکھا دے گا. اور پھر میں نے جگہ جگہ دیکھا کہ واقعی میرے یار جو میرے یار نئے بنے تھے وہ جگہ جگہ پر مجھے چھوڑتے ہی گئے. حالانکہ میں قرآن پر گواہیاں بھی دیتا رہا، لیکن جو اس بابے نے کہا خدا کی قسم وہ سارا سچ ہوتا رہا. لیکن دیکھیں کملی والے کا کرم. آج بھی اگر کاریہ میں خفیہ میٹنگ ہوتی ہے کہ تعلیم الاسلام ہائی اسکول پر قادیانی قبضہ کریں گے، جماعت دعوت اسلامی کی مسجد پر گلیانے روڈ پر قادیانی قبضہ کریں گے، اور وہاں جو 10 دکانیں ہیں جن کی مالکیت کروڑ میں ہے ان پر قادیانی قبضہ کریں گے. اب یار لوگ تو چھوڑ چکے ہیں لیکن کملی والے کا دامن ہاتھ میں ہے. تو 2 تاریخ کو جو جمعہ گزرا ہے ہم حلف دے چکے ہیں جیئیں گے تو مسجد بچا کے چھوڑیں گے. یار لوگ کیس لڑ رہے تھے. لالا موسیٰ میں قرآن مجید کو جلایا گیا. قرآن مجید جب جلایا تو ہم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. میرے سنگی اسے قتل کرنے لگے. میں نے کہا ٹھہرو، ٹھہر جاؤ. میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مارو نہیں. میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ کیس ادھر ادھر ہوا نا تو جیل سے ہو کے آیا ہوں، وہاں سرکار کے جیلے تیار ہیں، جیل میں بھی نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا آج تک پاکستان کی عدالت نے کسی گستاخ کو سزا نہیں دی. آؤ نیا طریقہ اپناتے ہیں. ابھی تو بازو میں کچھ تھوڑا تھوڑا شورا ہے. میں نے پہلے کہا تھا، بات یہاں سے شروع کی تھی کہ میں
جامعہ میں نہیں پڑھا, مجھے کلاشنکوف کا فیض ہے. پنجاب کا بیسٹ فائٹر ہوں, کمانڈو کورس بھی کیا ہوا ہے, مارشل آرٹ سیکھا ہوا ہے. کتنے کم آپ نے پولیس کو ہو ویسے بے وقوفی کی اپنے جامعہ دا فارغ التحصیل جلالیاں میں دے سڑیا نے. چلو پتر پچھتاؤ دے کدے لیکن دن لو کوئی دیڑے 4 سال کٹو ہو بدا تکیو ہمیرا ہر نوجوان بڑھتا کی اے مڑا دیکھو کہ ڈر سونا مڑا کھلوتے دے سینے دوتے کسے عیسائی تے یہودی دا نام نہیں لکھنا ہویا, ایتھے ایڈی ڈیز نہیں لکھنا ہویا, نائک نہیں لکھنا ہویا جناب, کسی ہندو دا کسی یہودی دا نام نہیں, سرکار دا گنبد پہ آئے. ہائے ہائے اتنے لکھیے آقا تیری شان کی خاطر وہ اندر کدے بڑھ کے تسی تکی ہے, کدے اندر بڑھ کے ویکھے دے جو اچھے لکھے ہو غلط ہے کہ صحیح ہے. جنہیں اچھے نائک لکھے ہو یہودی نے نہیں نہیں, مسلمان نے فیشن دے تھو مجبور نے, اے عشق دے تھو مجبور تھے. اے شیطان لوگ پینٹوں تے باندھے نے, انہاں کیا فیشن نو چھڈو, کملی والے دے عشق نو اپناؤ. دیکھنا کہ آئندہ نوجوان کیسے تیار ہوتے ہیں, دیکھنا. تو میں تو جناب وہاں سے فارغ التحصیل نہیں ہوں, اب میں نے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے نا, اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ممتاز معاشرف سے عامہ کے پیپر دینے میں کامیاب ہوا ہوں نا, اب بھی پڑھنا شروع کیا ہوا ہے نا. ورنہ میں ایم اے ایل ایل بی ہوں, میں وہ ساری ڈگریوں کو ڈگری نہیں سمجھتا تو درس کی طرف آیا ہوں نا, اب ادھر آیا ہوں. اب دیکھنا جب سرکار کی تعلیم بھی ظاہری بھی حاصل ہو جائے گی پھر سرکار کرم کیسا کرے. حدیث پاک جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا نا, اس کا ترجمہ اشرف علی نے کیا ہوا ہے. اشرف علی تو ہم کو کیا پتا ہے کون دے, کنجر دا نام ہے اشرف علی ہے نا. شرف علی اس نے اس کا ترجمہ نشر الطیب میں کیا ہوا ہے جناب وہ. لیکن میں آپ کو صرف سرکار کی نعت یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو میلاد منا رہے ہیں یہ سرکار کی بھی سنت ہے, سرکار کے صحابہ کی بھی سنت ہے. اینا سویرے کوئی آکھے جناب طیب صاحب نے ڈیچا سڑی سور لائیے تو پتہ نہیں کتھوں ثابت ہے. سنو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے, سرکار کے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ سامنے تشریف فرما ہے, مسجد میں ہیں. کتھے بیٹھے نے, اینا زور دا بولو, تسی کتھے ہو, نسبت کتنے نہ رلی پھر صحابہ نال کتنے بیٹھی ہو, صحابہ کتنے بیٹھی ہے, وہ بھی کثیر تعداد تو تسی بھی آکھو. ایس ٹائم توڑے علاقے کسے گھر بھی جتنے بندے ہیں نہیں, کتنے نے اللہ دے مسجد وچ. اس وقت بھی کسی گھر میں اتنے بندے نہیں تھے جتنے مسجد میں تھے. پتا چلا کہ صحابہ کی سنت ہے کہ جہاں سرکار کا ذکر ہو وہ اپنے گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ جایا کرتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا ہیں, انہوں نے آ کے عرض کی حضور اجازت ہے ایک کام کرنا چاہنا. میرے آقا نے ہلکا سا مسکرا کے اپنی شان کے مطابق مسکرا کے کہا چچا آپ بولیں آپ کیا چاہتے ہیں. عرض کی آقا و مولا میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. عرض کی حضور میں نے آپ کی نعت لکھ رکھی ہے تو میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں. میرے آقا خوب آپ خوش ہوئے, فرمایا چچا جان ادھر آ جائیے. سامنے انہیں کھڑا کر کے یوں صحابہ ہیں, میرے آقا نے سامنے بیٹھ کر فرمایا عباس اے میرے چچا اب میری نعت پڑھو اور دعا بھی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے منہ میں برکتی عطا فرمائے. اچھا کدے یہیں دے نعت نہ بلائیے جنہوں سامنے بار پہ اکھیو اللہ تنوں برکتان دے, پیسے کو نہیں ہوئے تکیوں ہوں داکی کیوں جیسے ہی ہوتا ہے. علمی ہے ساڑھے ملک پہ یہ بہت بڑا علمی ہے جناب, کبھی پھر صحیح میں ان کے خلاف نہیں, ان کے کرتوتوں کے خلاف ہوں, ورنہ میرا تعارف یہی ہے میں نعت کھاؤں, اس سے علاوہ میں کیا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. سرکار کی نعت ہر سنی پڑھتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نعت پڑھی, وہ میں آپ کو نا عربی میں سنانا چاہتا ہوں. ترجمہ جا کے اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے نشر الطیب, اس میں جا کے پڑھ لینا.
سرکار کے چچا نے کہا من قبلھا طبتا فی الظلال وفی. تو انہوں سمجھ کو نہیں اپنی ترجمہ میں بھی کو نہیں کرنا, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. صرف کیمرہ نوٹ پہ کرتا ہے, تسی کل نو کسی تھان تے اپلوڈ کریے تو پوچھیو میرے کو جواب دیاں گا میں. اے نہیں کہ نات میں جناب شاہ صاحب نے حفظ آبادی فرمانا ہے کہ نات میں چول مارے جواب دے مولوی, قوال جناب چول مارے جواب دے مولوی, احمد علی حکم شاعری لکھے جواب دے مولوی. بڑھتا ہے نا تو انہوں کے پتا ہے کیا کیا من قبلھا طبتا فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف البرق. اے بیٹھ لو تو تسی مرنا کو نہیں, ایتھو لا کے ایتھو تائیں جے. اے نا صاحب ایک ہی تو ثابت ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی, سرکار نے سامنے بیٹھ کر سنی, آپ نے شاعری لکھی, شاعری پڑھی, سرکار نے داد دی, صحابہ نے خوش ہو کر داد دی. حضرت عباس کو سینے لگایا, سرکار نے فرمایا اے میرے چچا عباس, اگر تم میری نعت لکھ کر لائے ہو, تیاری تم نے کر لی ہے, یہ محفل زنی ہے, میں صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہوں, تم میری نعت پڑھو, میری امتوں کے لیے دلیل بن جائے گی. دسو ساڈا مسئلہ کنا والا ہے, کنا والا چنگے پلے چودری تگڑے تسی پنچایتی بندے ہو, خاندانی ہو, گج بج کے مردار بولو, ساڑا مسئلہ کنا والا ہے. میں کلا وزا کرنا بنارس ہوں تو جدی کو دا ٹیل لینا جدہ کو جڑا ہے, یقین تو ہم تو ڈارے میں مجھے مسجد بنائی ہے دکانوں. گج بج کی کریا کو سبحان اللہ, اکر کریا کو سبحان اللہ. کوئی کوئی آسلو میں ڈوڑی جانی چاہتا ہوں, جس میں پہلے موٹو دیا کہ آج اندے کوئی آکھو سبحان اللہ, آج چکے کوئی آکھو سبحان اللہ. پتا چلا ہمارا مسلک وہ ہے جو سرکار کے اولیاء کا بھی ہے, جو سرکار کے غلاموں کا بھی ہے, جو سرکار کی آل کا بھی ہے, جو سرکار کے صحاب کا بھی ہے. ہم اسی تعلیم پر ہیں جو کملی والے نے خود ارشاد فرمائی. اس میں آگے جناب ساری کتاب یہ بری پڑی ہے, اس کا موضوع صرف یہ ہے کہ سرکار کا میلاد منانا کیسے کیسے کب کب کہاں کہاں جائز ہے. میرے پاس اس میں دلائل کے ساتھ 1100 پرانے وہ جو علماء ہیں ان کی کوٹیشن اس میں موجود ہیں. عرب میں کوئی ایک بھی ایسا ملک اور ایسا شہر نہیں جس نے سرکار کا میلاد نہ منایا. میرے پاس اس میں علماء وہابیہ کی کتابوں کے حوالہ جات, ان کی اصل عبارات یہاں میں موجود ہیں. نواب صدیق کا حسن بھوپالی کے بیٹے کے اور اس کے اپنے یہاں اس میں بیانات موجود ہیں, اور اس میں علماء دیوبند کے تمام اس میں جناب حوالہ جات موجود ہیں. سب نے کہا کہ میلاد منانا برکت ہوتی ہے. میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے؟ برکت ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ برکت ہوتی تھی. کوئی گج بج کا کھنارے تکبیر گج بج کے کھونی جی کوئی چھوٹے پیڑ پتہ نہیں کی رواج ہے. گج بج کا ہمیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اور کرنانے والے اونچا بولو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. آقا تیری شان کی خاطر, آقا تیری شان کی خاطر. لو جی گل تو میری ہوگی ختم. لو میں اپنا جناب بٹوا لیا ٹھاک, ٹھیک ہے. پوری آخری گل ہے غیرت والی. اے بھی غیرت والی ہے, میلاد غیرت والی مناتے ہیں, بے غیرت بے غلام ہوتا ہے نا. اب میں نے آپ کو جو نا بات یہ کرنی ہے کہ کھاڑیاں میں خفیہ میٹنگ ہوئی ہے حافظ بنارس صاحب, شاید آپ کو علم ہو اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نام ہی ہو. جناب قادیانی نوازوں کی میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ کھاڑیاں میں ایک ایسی جماعت ہے کہ جو سوچتے ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر کا کیا بنے گا, ان کے والدین کا کیا بنے گا, ان کی جوانی کو کیا بنے گا. وہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں, وہ اپنا تن من دھن کملی والے کے نام پر لگا دیتی ہے.
اس میٹنگ میں علی رضا چودھری نامی ایک لڑکا تھا جس کی عمر ہے 17-18 سال، تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اسی نے ہمیں یہ ساری بات بتائی. میں اس کے بھائی کو ملنے گیا اور اس کے ہاں اس کی والدہ کی فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا. تو جب باتیں ہوئی تو اس کا بھائی میرا ایک دوست تھا، تو جب باتیں ہو رہی تھی تو اس نے چائے پانی وہ ہمیں سرو کر رہا تھا، وہ ٹیبل پہ رکھ رہا تھا. تو اس نے پوچھا تسی غازی صاحب ہو؟ یار